اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ تفسیر خازن میں امام خازن علیہ الرحمہ ان آیات کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا چونکہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کا کھانا پینا، عورتیں، دنیا کی لذتیں اور اس کی رنگینیاں ہمیں جلد دے دی گئیں، جبکہ آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اسی لیے جو چیز ہمیں جلد مل رہی ہے ہم اسے پسند کرنے لگ گئے، اور جو بعد میں ملے گی اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی فانی لذتوں اور رنگینیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو نہ بھول جائے، بلکہ وہ اپنی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹی میز کی مثل اونچے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی چپاتی یعنی پتلی روٹی کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، مگر تھوڑے سے جو باقی تھے میں ایک مدت تک اس سے کھاتی رہی، پھر میں نے ان کو ماپ لیا تو وہ ختم ہو گئے۔ حضرات محترم، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی تھی کہ آپ نے کبھی دنیا جمع نہیں فرمائی بلکہ آخرت کو ہی سب کچھ سمجھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کی عمر سب انبیاء سے زیادہ ہوئی، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کے دو دروازے ہیں، ایک میں سے میں اندر گیا اور دوسرے سے نکل گیا۔ حضرات محترم، حضرت نوح علیہ السلام کا صرف تبلیغی دورانیہ 950 برس تھا۔ آپ کی عمر کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے، کسی نے 1000 سال لکھی، کسی نے 1100 برس لکھی۔ اگر 1000 سال بھی مان لی جائے تو بھی آپ علیہ السلام نے صرف اتنا وقت فرمایا کہ دو دروازے ہیں، ایک میں سے میں اندر گیا اور دوسرے سے نکل گیا۔ یہ دنیا کی اوقات ہے، یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی ایسی پیاری تربیت فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بھی دنیا سے ایسے بے رغبت ہوئے کہ دنیا میں ان کی مثالیں دی جانے لگیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے کہ انہوں نے پانی مانگا، لوگ شہد ملا پانی لے آئے، جب آپ نے منہ لگایا تو بہت روئے، یہاں تک کہ سارے ساتھی بھی روئے اور سب رو رو کر چپ ہو گئے، مگر آپ روتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا میرے پاس سے دور ہو، حالانکہ وہاں کوئی نہ تھا، میں نے استفسار کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت دنیا مجسم ہو کر میرے سامنے آئی، میں نے اس سے کہا دور ہو، وہ پھر آئی اور مجھ سے کہنے لگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے بچے رہیں گے مگر آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے۔ دور فاروقی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ معائنہ کرنے کے لیے شام کے دورہ پر تشریف لائے، دورہ کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین،
آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو صرف اور صرف آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، اس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے حد اصرار پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کو لے کر چلے، شہر کے اندر سے گزر رہے تھے۔ جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے۔ چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا گزر گیا، تو آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھوپڑا دکھایا اور کہا اے امیر المؤمنین میں اس میں رہتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا تو وہاں سوائے ایک مسلح کے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی برتن نہیں، کوئی کھانے پینے اور سونے کا انتظام بھی نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں، یہ مصلی ہے اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں۔ اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ امیر المؤمنین برتن یہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین میں دن رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو رکھ لیتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آنسو بہانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا، مگر خدا تعالیٰ کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ کے زمانے میں تھے، اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ حضرات محترم یہ اصحاب رسول تھے جن کے قدموں میں دنیا ذلیل ہو کر آئی لیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر شام ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی شاہی بستر اور شاہی کھانا استعمال نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب دل محبت الہی کی طرف پھرا تو آپ نے تخت و تاج سونے اور چاندی کو ٹھوکر مار کر فقیری اختیار کر لی، اپنا شاہی لباس اتار کر چرواہے کو پہنا کر اس کا لباس آپ نے پہن لیا اور دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر پھینک دیا اور دل کو محبت الہی کا آبگینہ بنا دیا۔ ایک دن آپ اپنی پھٹی ہوئی گدڑی دریا کے کنارے پر بیٹھ کر سی رہے تھے کہ اچانک ایک سپاہی دریا کے کنارے پر آیا اور آپ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد آپ سے کہنے لگا کہ اگر میں بھول نہیں رہا تو آپ ہماری سلطنت کے بادشاہ ابراہیم بن ادہم لگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں بادشاہ تھا، اب میں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی ہے۔ سپاہی کہنے لگا اتنی شاندار حکومت آپ نے کیوں چھوڑی؟ آپ نے سپاہی کی بات کو سن کر اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور پھر دریا سے فرمایا میری سوئی مجھے واپس کرو۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا کہ دریا کی ہر مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر نمودار ہوئی۔ یہ دیکھ کر آپ نے جلال میں فرمایا کہ اس سونے کو تو میں ٹھوکر مار کر آیا ہوں، مجھے میری سوئی چاہیے۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مچھلی آپ کی اصلی سوئی اپنے منہ میں لیے نمودار ہوئی۔ آپ نے وہ سوئی لیتے ہوئے اس سپاہی سے فرمایا دیکھ جب میں بادشاہ تھا تو صرف اور صرف رعایا پر میرا حکم چلتا تھا، آج میں نے دنیا کو ترک کر کے فقیری اختیار کی تو دریا کی مچھلیوں پر بھی میری حکومت ہے۔ اب بتا یہ بادشاہت اچھی یا وہ بادشاہت اچھی تھی؟ یہ سن کر سپاہی کہنے لگا حضور یہ حکومت اچھی ہے۔ حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ کے نائب حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا صوفیہ میں بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی دور دور تک چرچے تھے۔ دنیا سے بے رغبتی اور یاد الہی میں محو رہنا آپ کی عادت میں شامل تھا۔ آپ کے پاس ایک کنیز تھی جو ہمہ وقت آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی کنیز سے فرمایا میری کنیز کہاں ہے؟ میری کنیز کہاں ہے؟ کنیز بڑی حیران ہوئی۔
हुजूर मैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 5 साल से ज्यादा हो गए आपकी खिदमत कर रही हूं। आज आप मुझसे ही फरमा रहे हैं कि मेरी कनीज कहां है। ये सुनकर हजरत हबीब अजमी अलैहिर्रहमा फरमाने लगे कि मुझ पर 10 साल ऐसे गुजरे हैं कि मुझे सिवाय खुदाए रहमान के किसी गैर का ख्याल भी नहीं आया। मोहतरम हजरात, हजरत हबीब अजमी अलैहिर्रहमा ने दुनिया से कैसी बेरगबती इख्तियार कर रखी थी कि 10 साल तक सिवाय खुदा के किसी का ख्याल तक नहीं आया। और एक हम गुनहगार हैं जो 10 मिनट की नमाज में अपने ख्यालात पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इन 10 मिनटों में भी हम अपने आप को याद इलाही में मगन नहीं रख सकते। हजरत दाऊद ताई अलैहिर्रहमा का शुमार इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के सूफी शागिर्दों में होता है। आपके अपने वालिद के तरके में एक छोटा सा मकान मिला। आपने सारी जिंदगी उस टूटे फूटे मकान में गुजार दी। मकान के अंदर एक मखसूस जगह पर आप सारी रात इबादत किया करते थे। एक मर्तबा एक शख्स आपके घर आया और जो ही उसकी नजर आपके मुसल्ले के ऊपर की छत पर पड़ी तो देखकर चौंक गया कि किसी वक्त भी ये टूटी फूटी छत गिर सकती है। आपकी खिदमत में अर्ज की तो आप फरमाने लगे कि मैं तो 10 वर्ष से अपने रब की याद में ऐसा मगन हूं कि 10 वर्षों में कभी भी मैंने अपनी नजर ऊपर उठाकर छत को देखा ही नहीं। ये अल्लाह वाले थे कि ये दुनिया से बिल्कुल दूर थे, हर वक्त अल्लाह अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। हजरत दाऊद ताई अलैहिर्रहमा की आदत थी कि आप रोटी चबाकर नहीं बल्कि रोटी को पानी में डुबोकर खाते थे। किसी ने इसमें हिकमत पूछी तो आप फरमाने लगे कि जितना वक्त रोटी चबाकर खाने में लगता है इतनी देर में मैं कुरान मजीद की 40 आयत तिलावत कर लेता हूं। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा किसी ने अनवाह अक़साम के खाने तैयार करके आपकी खिदमत में पेश किए, ये सोचकर कि आप रोटी को पानी में डुबोकर खाते हैं, आज आपको अच्छा खाना खिलाना चाहिए। जब वो अनवाह अक़साम का खाना आपकी खिदमत में रखा गया तो आपने हुक्म दिया कि सामने गरीब बस्ती में 2 बच्चे रहते हैं, उन्हें बुलाकर ले आओ। हुक्म की तामील की गई, गरीब बस्ती से 2 बच्चों को लाया गया। जब वो बच्चे हाजिर हुए तो आपने वो सारा खाना उन गरीब बच्चों को खिला दिया। वो बच्चे खाना खाकर खुश होकर चले गए, लेकिन जो शख्स खाना आपके लिए तैयार करके लाया था उसे बहुत अफसोस हुआ और वो अर्ज करने लगा, ये आपने क्या किया, मैं तो आपके लिए लाया था। ये सुनकर आपने इरशाद फरमाया, ए बंदे खुदा देख, अगर ये खाना मैं खाता तो गिलाजत बनकर बैतुल खला में निकल जाता। मैंने तेरा खाना गरीब बच्चों को खिला दिया, लिहाजा तेरा खाना बारगाहे रब्बुल इज्जत में मकबूल हो चुका है। एक रात एक शख्स ने हजरत दाऊद ताई को बड़ी तेजी से दौड़ते हुए देखा। उसने ख्वाब में ही हैरत से पूछा कि हुजूर क्या मामला है, क्यों दौड़ रहे हैं? आपने फरमाया, अभी अभी कैद खाने से आजाद हुआ हूं, इसलिए तेजी से दौड़ रहा हूं कि कहीं दोबारा पकड़कर कैद खाने में न डाल दिया जाए। उस शख्स की जब सुबह आंख खुली तो एक शोर मचा हुआ था कि अल्लाह ताला के कामिल वली हजरत दाऊद ताई अलैहिर्रहमा का विसाल हो गया है। यानी औलिया इकराम के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना थी। और रिवायत भी ये मिलती है कि दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और कैद खाने में तुम आराम तलाश ना करो, ये कैद खाना है। यहां पर जितना हो सके उतना कुरान पाक की तिलावत करने में और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें ताकि दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अलैहिर्रहमा किसी लड़की के इश्क में मुब्तला थे। एक मर्तबा सारी रात उस लड़की के घर के सामने गुजार दी। जब सुबह हुई तो जमीर ने मलामत की, ए इब्ने मुबारक तुझे क्या हो गया है? एक लड़की के इश्क में अपने रब को भूल गया। आपने दूसरे ही लम्हे सच्ची तौबा की, दुनिया को ठोकर मारी और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत में बैठने लगे। रोजाना इल्म हासिल करने इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की दरसगाह में जाया करते थे और फिर घर तशरीफ ले आते। एक दिन वापस घर लौटते में ताखीर हो गई। आपकी वालिदा घर पर इंतजार कर रही थी कि बेटा अब तक घर क्यों नहीं आया। बिला आखिर जब काफी देर हो गई तो वालिदा आपको ढूंढने के लिए निकली। किसी तालिबे इल्म ने बताया कि वो तो दरसगाह से जा चुके हैं, हाँ रास्ते में एक बाग है जहां कभी कभी वो तशरीफ ले जाते हैं। वालिदा उस बाग में पहुंची और अजीम मंजर देखा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अलैहिर्रहमा बड़े सुकून से दरख्त के नीचे सो रहे हैं और खतरनाक सांप गुले रिहान की टहनी अपने मुंह में लिए
آپ کے اوپر سے مکھیاں جل رہا ہے۔ والدہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ محترم حضرات، جو لوگ اپنے رب کی محبت میں دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں ایسا ہی مقام ملتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ عجیب کیفیت میں راستے سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک نابینا کو آتا ہوا دیکھا۔ آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ نابینا عرض کرنے لگا اندھا کیا مانگے؟ 2 آنکھیں۔ بس یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ ہاتھ بعد میں نیچے آئے، پہلے اس نابینا کو آنکھوں کی روشنی عطا کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصری کا دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمہ وقت یاد الہی میں محو رہتی، حتیٰ کہ رات کے وقت روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ رات کو نوافل پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بستر پر لیٹی کہ اچانک ایک چور دیوار پھلانگتے ہوئے آپ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ آپ سو رہی تھیں، اس چور نے سارا سامان باندھ لیا تاکہ چوری کر کے لے جائے۔ سارا سامان باندھ کر جیسے ہی اٹھانے لگا وہ اندھا ہو گیا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس نے سامان دوبارہ رکھ دیا۔ سامان رکھنا تھا کہ دوبارہ آنکھوں میں روشنی آ گئی، اس نے دوبارہ سامان اٹھایا۔ سامان اٹھاتے ہی پھر نابینا ہو گیا۔ 2-3 مرتبہ ایسی ہی کیفیت رہی، اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی، اے چور سامان چھوڑ دے اور چلا جا۔ ایک دوست سو رہا ہے تو کیا ہوا؟ دوسرا دوست کبھی نہیں سوتا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ آواز سن کر چور سامان چھوڑ کر چلا گیا۔ محترم حضرات، اللہ والے دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں تو انہیں یہ انعام دیا جاتا ہے کہ کائنات میں ان کا سکہ چلتا ہے، کائنات کی ہر شے پر ان کا حکم نافذ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ رب تعالیٰ بھی ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے۔ صوفیہ اس قدر دنیا کی محبت سے دور تھے کہ وہ دنیا کا ذکر کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا تذکرہ بھی نہ کرو، کیونکہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔